ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رآنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا احرک شفتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا کہ میں جب بیٹھا ہوتا تو میرے ہونٹ حرکت کرتے. پوچھا یا ابا امامہ بأی شیء تحرک شفتیک، یہ آپ کی ہونٹ حرکت کرتے مجھے نظر آتے ہیں، کیا پڑھتے ہو؟ قال اذکر اللہ، اللہ کے رسول آپ نے تو فرمایا تھا کہ نجات ملتی اس کو ہے دنیا کی مصیبتوں اور دکھوں اور غموں سے، اور اسی طرح قبر اور حشر سے جو کثرت سے ذکر کرتا ہے. فرمایا الا اخبرک باکثر بافضل من ذکرک باللیل والنہار، ابو امامہ تم 24 گھنٹے ذکر کرتے رہو دن اور رات، اس سے بھی اچھا اور اس سے بھی افضل ذکر جو 24 گھنٹوں کے اذکار سے بھی زیادہ اجر کا باعث ہے، زیادہ افضل ہے، میں تمہیں نہ بتا دوں؟ کہا اللہ کے رسول اور کیا چاہیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اگر 24 گھنٹے مسلسل ذکر سے بہتر ذکر چاہتے ہو تو تم یہ کلمہ کہہ دیا کرو، سبحان اللہ عدد ما خلق، سبحان اللہ ملء ما خلق، سبحان اللہ عدد ما فی الارض، سبحان اللہ ملء ما فی الارض والسماء، سبحان اللہ عدد ما احصى کتابہ، سبحان اللہ عدد کل شیء، سبحان اللہ ملء کل شیء. یہ 4 کلمات تم پڑھ لو، اجر اتنا ہی ملے گا کہ 24 گھنٹے تم اللہ کے ذکر ہی کرتے رہے. صبح و شام کثرت سے اللہ کا ذکر کریں. کون سے اذکار؟ ایک چھوٹا سا جملہ ہے سبحان اللہ. حدیث کہتی ہے کہ اگر کوئی شخص 100 مرتبہ سبحان اللہ کہہ دے، اللہ اسے 100 غلام آزاد کرنے کا اجر عطا کر دیں گے. ایک چھوٹا سا اور بھی کلمہ ہے الحمدللہ. کوئی ہے جو 100 گھوڑے وقف کر سکتا ہو اللہ کی راہ؟ حدیث کہتی ہے 100 مرتبہ تم الحمدللہ کہہ دو، اجر تمہیں اتنا ہی ملے گا جتنا میدان کارزار کے لیے تم نے 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں پیش کر دیے. کثرت سے ذکر کیجیے. اللہ اکبر چھوٹا سا مبارک کلمہ ہے، کوئی ہے جو 100 اونٹ کرتا ہو ذبح؟ حدیث کہتی ہے اللہ اکبر 100 مرتبہ پڑھ لو گے، اللہ ساز و سامان سے لدے ہوئے 100 اونٹ اللہ کی راہ میں پیش کیے جانے پر جو اجر ملتا ہے اللہ اتنا اجر عطا کرتا ہے. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. اسی حدیث کے آخر میں آتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھ لو. جتنے ہم بیٹھے ہیں اللہ آپ سب کو عزت دے، سلامت رکھے. آپ ساری زندگی بھی سجدے میں پڑے رہیں تو زمین و آسمان کا خلا نیکیوں سے کیسے بھرے گا؟ 100 مرتبہ جو لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے اللہ زمین و آسمان کا خلا اس کے لیے نیکیوں سے بھر دیتے ہیں. ویسے آپ تھوڑا سا غور کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. تکبیر کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد. وہی 4 کلمے ہیں، وہی 4 کلمے ہیں جن کی آج اہمیت مسلمان سمجھتا نہیں ہے. اللہ ذوالجلال نے اپنے پیغمبر کے ذریعے ایک بہت بڑا انعام ہم تک پہنچایا ہے، اور وہ کون سا انعام ہے جس کے بارے میں آپ کی خدمت میں چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں. یہ ایمان کی لذت اور مٹھاس اور حلاوت یہ نصیب کس شخص کو ہو. کھانا انسان کی جسمانی ضرورت ہے، کھانا اور پینا یہ جسم کی غذا ہے. اللہ کی طرف سے نازل شدہ وحی قرآن و حدیث یہ روح کی غذا ہے. کھانا پینا جتنا اچھا ہوگا اس کی لذت زبان محسوس کرتی ہے، ایمان جتنا اچھا ہوگا اس کی لذت دل محسوس کرتا ہے. انسان جسمانی طور پر بیمار ہو جائے، اچھے سے اچھا کھانا بھی اس کے سامنے رکھ دے اسے کڑوا لگتا ہے. انسان کا روح بیمار ہو جائے اور انسان کا ایمان کمزور ہو جائے تو انسان کو دنیا کی کوئی خوشی کیا کوئی غمی محسوس نہیں ہوتی. اس کے اندر صرف قلق ہوتی ہے، اضطراب ہوتا ہے،
فرسٹریشن ہوتی ہے، ہر وقت پریشان، ہر وقت جو ہے کسی ڈپریشن کا شکار رہتا ہے. سبب کیا ہے؟ یہ بیچارہ ایمانی طور پہ دیوالیہ ہو چکا. مصیبتیں انبیاء پر بھی آئیں، اولیاء و اصفیاء پر بھی آئی، لیکن اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ سے تعلق توڑ لے، اس کا معنی یہ ہے کہ مایوس ہو جائے، اس کا معنی یہ ہے کہ عبادت چھوڑ دے، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دے، اس کا معنی ہے کہ نعوذ باللہ غلط باتیں اپنی زبان سے بولنا شروع کر دے، اس کا معنی یہ ہے کہ گریبان چانک کرے، اس کا معنی یہ ہے کہ اپنے چہرے کو خود ہی تھپیڑے مارنا شروع کر دے، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ پہ اعتراض کرنا شروع کر دے. نہیں، ایمان کا معنی یہ ہے کہ کہا جائے کل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا، جو بھی حالات پیش آئیں گے وہ میرے رب نے فیصلہ کیا ہے، اور اللہ ذوالجلال ہمارا مولا ہے، وہی ہمارا مالک ہے، اس کے فیصلے پہ ہم راضی ہیں. لذتی و راحتی فیما قدر علی، میری زندگی کی اصل لذت و حلاوت اور مٹھاس یہ ہے میرے رب نے جو فیصلہ کیا ہے وہ بالکل ٹھیک کیا ہے، میں اس پہ راضی. قرآن مجید کی سب سے خوبصورت صورتیں جو فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعتوں کے اندر پڑھی جاتی ہیں، قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد. بلکہ اس صورت کے الفاظ اللہ کے ہاں اتنا مقام رکھتے ہیں، ان الفاظ کے ساتھ اگر دعا کی جائے تو یہ اس میں اعظم بن جاتا ہے. جو بھی دعا کی جائے اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں داخل ہوا، ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور دعا کر رہا تھا، اللہم انی اسألک بأنی اشہد ان لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ان الفاظ کے ساتھ اس نے دعا کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، والذی نفسی بیدہ لقد سألہ باسمہ الاعظم الذی اذا سئل به اعطا واذا دعی به اجاب. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس شخص نے اسم اعظم کے ساتھ دعا کی، اور جو ان کلمات کے ساتھ دعا کرتا ہے، جو بھی سوال کرتا ہے اللہ رب العزت اسے عطا کر دیتے ہیں. جو بھی دعا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں. 1 مرتبہ نہیں، آپ نے 3 مرتبہ فرمایا قل یا ایھا الکافرون فقال قد برئ من الشرک. ایک آدمی کو قل یا ایھا الکافرون پڑھتے سنا، آپ نے فرمایا یہ شرک سے بری ہو گیا. دوسرے شخص کو سنا وہ قل ھو اللہ احد پڑھ رہا تھا، فقال غفر له، اللہ رب العزت نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 1498، دنیا کے اندر سب سے بہترین کلام 4 کلمات، میرے ساتھ دہرائیے گا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہی وجہ ہے کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، یہ کلمات کوئی پڑھ لے رات اس کی آنکھ کھلے تو یہ کلمات پڑھ لے. اور ایک دوسری روایت میں ولا حول ولا قوت الا باللہ کے بھی الفاظ ہیں. یہ الفاظ پڑھنے کے بعد جو بھی دعا کریں گے اللہ ذوالجلال وہ دعا رد نہیں کرے، وہ دعا رد نہیں ہوگی. میں آپ سے بھی کہوں گا کہ ہر چیز میں اللہ کی حکمت. ہو سکتا ہے رات کو آپ اٹھیں لائٹ نہیں ہے، مت پریشان ہو سکتا ہے کہ کسی کام کی غرض سے اٹھیں کہ میں نے تہجد پڑھنی، یا آپ کو یاد آ گیا کہ میں نے تو وضو نہیں کیا تھا اور نیند آ گئی، چلو وضو بنا کے دوبارہ سوتا. اٹھتے ہی آپ کی عادت بننی چاہیے، اور خود لا شعوری تک یہ بات چلی جانی چاہیے، شعور سے کراس کر کے کہ میں نے یہ کرنا ہی ہے. جیسے کہ کچھ لوگوں کی عادت بنی ہوتی، چھینک آئے سوچے نہ سوچے کیا کہتے، الحمدللہ. آپ اٹھے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، الحمدللہ الذی رد علی روحی وعافانی فی جسدی واذن لی بذکری، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ کلمات پڑھیے اور دعائیں شروع کر دیں. اللہم اغفر لی
رب اغفر لي ولوالدي اللهم اشفني اللهم اشف امي اللهم اشف والدي اللهم اشف اولادي اللهم اهدهم سبل السلام. جو دعائیں کرتے ہیں اللهم اكتب لي الفوز والنجاة في الدنيا والآخرة، اللہ دنیا اور آخرت میں میرے لیے کامیابیاں لکھ دے. جو دعا چاہتے ہیں وہ مانگ لیں، اللہ اسے رد نہیں کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ یہ افضل ترین کلمات ہی نہیں ہیں کیونکہ اس میں اللہ ذوالجلال کی تعریف، بلکہ یہ بے مثال عمل ہے. صحیح مسلم کی روایت 6843 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، من قال حین یصبح وحین یمسی سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرہ، جو شخص صبح اور شام 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لیتا ہے، میرے ساتھ دہرائیے گا سبحان اللہ وبحمدہ. اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے نا کہ کچھ کلمات زبان پہ لائیں تو ابھی زبان ان کا نطق شروع نہیں کرتی کہ پورے جسم میں ایک خوشی کی لہر دوڑ جاتی، اور وہ اللہ کی تعریف، وہ اللہ کی رسول پر درود بھیجنا ہے. سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرتبہ اگر کوئی کہہ دے، لم یأتی احد یوم القیامہ بافضل مما جاء به الا احد قال مثل ما قال او زاد علیہ. قیامت کا دن ہوگا جب اعمال پیش ہو رہے ہوں گے تو 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ کہنے والے کو جو اجر ملے گا یہ صرف اس کو ہی ملے گا، اس سے زیادہ اجر جس نے اس سے زیادہ پڑھا ہوگا، وگرنہ اس جیسا اجر کسی کے نصیب میں نہیں، کیونکہ اس میں اللہ کی تعریف. بلکہ صحیح مسلم کی روایت ہے 6847 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، لأن اقول سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لأن اقول سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر احب الی مما طلعت علیہ الشمس. اللہ اکبر. دنیا اگر ساری کی ساری مجھے مل جائے، اس سے زیادہ میرے نزدیک پیاری چیز یہ ہے کہ میں یہ 4 کلمات کہہ دوں جو پوری دنیا سے بہتر ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح الجامع کی روایت ہے 3214 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، خذوا جنتکم من النار، اگر آگ سے بچنے کی کوئی ڈھال لینا چاہتا ہے تو وہ کیا ہے؟ یہ کہہ دو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ 4 کلمات قیامت کے دن تمہارے چاروں طرف ڈھال بن جائیں گے، تمہیں جہنم نہیں جانے دے. فإنهن يأتين يوم القيامة مقدمات معقبات مجنبات وهن الباقيات الصالحات. یہ قیامت کے دن انسان جب جا رہا ہوگا، یہ آگے بھی ہوں گے، پیچھے بھی ہوں گے، دائیں بھی ہوں گے، بلکہ یہی کلمات باقیات الصالحات بنیں گے، باقی رہنے والی ایسی نیکیاں جو نیکیاں انسان کو اللہ کی جنت کا مہمان بنا دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح ترغیب کی روایت ہے 153 نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کا جب وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلا کر وصیت کی اور کہا، بیٹو آمرکما بلا الہ الا اللہ، اپنے دونوں بیٹوں سے کہتے ہیں میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھنا. فإن السماوات والأرض وما فيهما لو وضعت في كفة الميزان ووضعت لا إله إلا الله في الكفة الأخرى كانت أرجح. بیٹو اگر 7 آسمان
7 زمینیں 14 کے 14 طبق ترازو کے ایک پلڑے میں رکھے جائیں اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو یہ توحید کا کلمہ 14 کے 14 طبق سے بھاری ہوگا. وَلَوْ أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا حَلْقَةً فَوُضِعَتْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهَا لَفَصَمَتْهَا أَوْ لَقَصَمَتْهَا وَآمُرُكُمَا بِسُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ فَإِنَّهَا صَلَاةُ كُلِّ شَيْءٍ وَبِهَا يُرْزَقُ كُلُّ شَيْءٍ. میرے بیٹوں میں آپ کو ایک دوسری چیز کی نصیحت بھی کرتا ہوں کہ تم لا الہ الا اللہ کے ساتھ ایک کلمہ اور پڑھا کرو، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ. اس کلمے سے کیا ہوگا؟ فإنها صلاة كل شيء، ہر چیز کی نماز یہی کلمہ ہے. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. ہر چیز اللہ جلال کی تسبیح بیان کرتی ہے، پاکی بیان کرتی ہے، لیکن تمہیں سمجھ نہیں ہے کہ پاکی کیسے بیان کرتی. اور یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سبحان اللہ وبحمدہ کائنات کی ہر چیز کی نماز ہے. وَبِهَا يُرْزَقُ كُلُّ شَيْءٍ، یہ اس سے بڑا انعام ہے کہ سبحان اللہ وبحمدہ. یہ کلمات اتنے مبارک ہیں، ان کلمات کی وجہ سے ہر ایک کو رزق عطا کیا جاتا. تو رزق کی فراوانی اگر کسی کو درکار ہو تو ان کلمات کو کثرت سے پڑھے. بلکہ صحیح ترغیب کی ایک روایت ہے 1564 سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں جاء رجل بدوی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دیہاتی شخص آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آج کتنے لوگ اس بات پہ پریشان ہوتے ہیں کہ مجھے دیہاتی نہ کہیں. یاد رکھنا دیہاتیوں میں 2 وصف ہیں، یہ سیدھے ہو جائیں تو ان جیسا سیدھا کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ ان میں تکلف نہیں ہوتا، اور اگر ان کے مزاج میں اکھڑا پن آ جائے تو ان جیسا کوئی ضدی بھی نہیں ہوتا. الاعراب اشد کفرا ونفاقا. لیکن اللہ ذو الجلال جن کو ہدایت دے دے وہ پھر مثالی بنتے. یہی وجہ ہے کہ ایک شخص دیہاتی جب آ کے مجلس میں بیٹھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو یہ نصیحت کی تھی جو مجھے اور آپ کو بھی یاد رکھنی چاہیے. وقت کی قدر کرے، اس کی تنظیم، اس کی ترتیب بنائے. پلاننگز انسان کو بلندی تک لے جاتی ہے. وقت ضائع کرنے والی قومیں کبھی بلندی حاصل نہیں کرتی. من علامت المقت ضیاع الوقت، کسی کے بدبخت ہونے کی نشانی یہ ہے کہ وقت کو ضائع کرتا ہے. ہو رمضان اور ہو مسلمان اور لڈو لے کے بیٹھا ہو، یعنی اس کا کیسے سمجھ میں نہیں آتی کہ رمضان کا مہینہ ہے، تراویح پڑھ کے آئے ہیں، دوست اکٹھے ہوئے ہیں، اچھا آؤ ذرا تھوڑی سی گپ شپ لگا لیں. یہ کیا ہوتی ہے؟ رمضان کا مہینہ اور گپ شپ؟ آپ اس کے پاس بیٹھو، میرے بھائی مجھے کوئی نصیحت کی، آپ پسند فرمائیں گے کہ میں آپ کی خدمت میں کوئی اچھی بات پیش کروں؟ رمضان کا تو مہینہ ہے، ریفریشر کورس ہے، 11 مہینے کے لیے آپ اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں. سلف صالحین وقت کی کتنی قدر کیا کرتے ہیں. آپ یہ سن کے حیران ہوں گے، جب ایک شخص جا رہا تھا، ایک شخص نے کہا اچھا رکو ذرا میری باتیں سن لو. کہتے اچھا تم سورج کو پکڑ کے کھڑے ہو جاؤ تاکہ یہ غروب نہ ہو جائے، کیونکہ میں نے بہت سارے نیکی کے کام کرنے، غروب ہو گیا تو کون کرے گا، تو میں تم سے باتیں کر لیتا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. پہلی چیز شبابک قبل حرامک، جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپے سے پہلے. کر لو سجدے جوانی میں، سنا ہے کہ بڑھاپے میں اشارے ہی ہوتے ہیں، آج وقت ہے سجدے کر لو. وصحتک قبل سقمک، آج صحت ہے، بیماری سے پہلے اس کو غنیمت جانو. بیماری آ جائے، بڑے سے بڑے کڑیل جوان جو ہیں وہ حرکت نہیں کرتے. اس صحت سے فائدہ لینا چاہیے. وغناک قبل فقرک، فقیری سے پہلے غنا کو غنیمت جانو. وفراغک قبل شغلک، آج فارغ ہو کل کو مشغول ہو جاؤ گے، فراغت کو غنیمت جانو.
اس سے فائدہ لو، لمحات کو استعمال کرنا جانو. وحیاتک قبل موتک، موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو. شخص نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دیتا ہے، اسے ملتا کیا ہے؟ 5 انعام ملتے ہیں. پہلا انعام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفرت عنہ خطایا وان كانت مثل زبد البحر، اگر کسی کے سمندر کی جھاگ جتنے بھی گناہ ہوں سب کے سب معاف کر دیے جاتے ہیں. 4 دوسرے انعام کیا ہے؟ صحابہ آ کے کہتے ہیں اللہ کے رسول وہ امیر صحابہ حج بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، جہاد بھی کرتے ہیں، صدقہ بھی کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس مال زیادہ ہے. ہمیں بھی کوئی ایسا نسخہ بتائیے کہ ہم ان کے برابر نیکیوں میں ہو جائیں. اللہ کے رسول نے فرمایا نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہو گے، جو درجہ حج کا انہیں ملتا ہے تمہیں بھی ملے گا، جو عمرے کا اور جہاد اور صدقے کا انہیں ملتا ہے تمہیں بھی اللہ عطا کریں گے. پہلی گزارش یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھ کے ذکر کیا کریں. گنتی کے 3 سے 4 منٹ ہیں. آیت الکرسی پڑھیں، تسبیحات فاطمہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ اپنی جگہ پہ بیٹھ کے پڑھا کریں. کہ صحیح بخاری کی روایت ہے والملائکۃ یصلون علی احدکم ما دام فی مجلسہ الذی صلی فیہ، جب بندہ اپنی جگہ پہ بیٹھ کے ذکر کرتا ہے تو اللہ کے نورانی فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. وہ دعا کیا کرتے ہیں اور فرشتے کتنے ہوتے ہیں، یہ 2 باتیں بڑی کمال کی ہیں. صحیح بخاری کی دوسری روایت کو اگر ساتھ ملا لے کہ اللہ کے ذکر کی مجلس کو تلاش کرنے کے لیے فرشتے آسمانوں سے اترتے ہیں، جن کی تعداد اتنی ہے حتی یملأ ما بین السماء والارض، زمین اور آسمان کا جتنا خلا ہے وہ فرشتوں سے بھر جاتا ہے. اب اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں. دعائیں وہ 3 کرتے ہیں، اللہم اغفر لہ، یا اللہ اسے معاف کر دے، اللہم ارحم، اللہ اس پہ رحمت کی برکھا برسا دے، اللہم تب علیہ، اے اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما. میں اور آپ کتنی منتیں کرتے ہیں لوگوں کی دعا کرنا. یہاں کھربوں فرشتے بغیر کہے ہی دعا کر رہے ہوتے ہیں، منٹ صرف 4 لگتے ہیں. میں بڑے ہی ادب سے آپ سے گزارش کروں گا اپنی زندگی کا معمول بنائیے. نماز کے بعد تسلی سے ذکر مکمل کر کے ہی آپ سنتیں پڑھیں، گھر جائیں. ہاں کوئی شرعی مجبوری ہے تو یہ ایک الگ بات ہے، لیکن معمول آپ کا یہ ہونا چاہیے. سنن ابی داؤد کی روایت ہے 874 اور سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 897. سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے كان يقعد فيما بين السجدتين، آپ 2 سجدوں کے درمیان بیٹھا کرتے اور کتنا بیٹھتے؟ نحوا من سجودی، جتنا سجدہ لمبا کرتے اتنا ہی وقت 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنے میں لگاتے. کتنا وقت ہونا چاہیے پھر؟ کیا سر اٹھا کے زمین پہ مارنے سے؟ ویسے بات تو صحیح ہے، آج کل لوگ سجدہ بھی اتنا ہی خیر کرتے ہیں. جو سر اٹھا کے سجدے سے زمین پہ دے مارتے ہیں ان کے سجدے میں بھی اتنا ہی ٹائم بیچاروں کے لگتا ہے. اور صحیح مسلم کی روایت ہے ینقر نقر الغراب، یہ منافق کی نماز ہے جو ٹھونگے مارتا ہے جس طرح کوا اپنی چونچ مارتا ہے زمین. یہ تو مومن کی نماز تھی، منافق کی نماز بتائی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی دیر بیٹھتے. وَكَانَ يَقُولُ، اور 2 سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہوئے آپ یہ کہتے رب اغفر لی، رب اغفر لی. کیا کہا کرتے؟ ایک مرتبہ سب بھائی دہرا لیں، اے میرے رب مجھے معاف کر دے، اے میرے رب مجھے بخش دے. میں دوسری روایت کے ساتھ ملا کے اس کے معنی کو واضح کرنا چاہوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو بندہ وضو کرے 2 رکعتیں پڑھے اور یہ کہہ دے رب اغفر لی، رب اغفر لی، کیا کہہ دے؟ 2 مرتبہ.
رب تعالیٰ 2 مرتبہ اپنے بندے کی زبان سے الفاظ جب سنتے ہیں تو 2 ہی انعام دے دیتے ہیں۔ پہلا انعام اللہ اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں انظرو، میرے فرشتوں دیکھو، علم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنوب، آج میرے بندے کو یقین ہو گیا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو معاف کرنے والا ہے۔ گواہ رہنا فرشتوں، اور ایک مرتبہ سارے اس کو دیکھ بھی لو، یہ ہے میرا بندہ، تم گواہ بھی بن جاؤ اور دیکھ بھی لو میں کرنے کیا لگا ہوں۔ پھر اللہ بندے سے مخاطب ہوتے ہیں، عبدی، او میرے بندے، اعمل ما شئت فقد غفر لک، جو بھی تو نے آج تک گناہ کیا ہے نا، جاؤ میں ان فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میں نے معاف کر دیا۔ تو ہم 2 سجدوں کے درمیان کتنی مرتبہ کہتے ہیں؟ پڑھ کے سنائیے ذرا، رب اغفر لی۔ سچ بتائیے، اگر ان الفاظ پہ میرا رب راضی ہو جائے اور میری زندگی کے ساری سیاہیوں کو ختم کر دے، آپ کی زندگی کے ساری سیاہیوں کو ختم کر دے، بھلا میرے اور آپ سے بڑا کو خوش نصیب ہوگا؟ لیکن آج امت کو کیا ہو گیا ہے، وہ امت یہ دعا بھی نہیں پڑھتی۔ دعا تو تب پڑھے وہ بیٹھتے کوئی نہیں، سر اٹھایا اور زمین پہ دے مارا۔ اور دوسری دعا جو سنن نبی داؤد کی روایت ہے 850 نمبر، اور سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 898 نمبر پر، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یقول بین السجدتین، آپ 2 سجدوں کے درمیان یہ دعا بھی پڑھتے، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی واجبرنی وارفعنی۔ یہ 2 روایتوں کا ایک مجموعہ ہے۔ بعض نے اس روایت میں کلام بھی کی ہے اور بعض نے اس کی تصحیح بھی کی ہے۔ اس روایت کے ایک معنی کو ذرا چند لمحات کے لیے سوچیے، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ مجھے اپنی رحمت کی برکھا کا مستحق بنا دے، اے اللہ میں بیمار ہوں، نفسیاتی یا روحانی یا جسمانی، عافی نہیں، اللہ عافیتیں دے دے، اے اللہ میں بھٹکا ہوا ہوں اگر کسی چیز میں، اللہ ہدایت دے دے، اے اللہ میں بھی تیرا بندہ ہوں، تو ساری دنیا کو رزق دیتا ہے، مجھے بھی رزق عطا کر دے، اے اللہ میری کمی کوتاہی کو وجبرنی، کمی کوتاہی کو پورا کر دے، ورفانی، اور میرے لیول کو تھوڑا سا بلند کر دے، میرے سٹیٹس کو اچھا بنا دے۔ سچ بتائیے، جو آپ نے دعائیں سنی ہیں یہ میری اور آپ کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ جواب دیجیے، نکل کو بیٹھے تو پڑے نا۔ بخشش کی دعا، رحمت کی دعا، عافیت کی دعا، ہدایت کی دعا، رزق کی دعا، کمی کوتاہی کو پورا کرنے کی دعا، اور پہلے سے اچھے سٹیٹس میں جانے کی دعا، 7 قسم کی دعائیں جو بندہ 2 سجدوں کے درمیان مانگتا ہے، اگر انسان کی یہ قبول ہو جائیں تو اس انسان سے بڑھ کے کون خوش نصیب ہو سکتا ہے؟ میں چاہوں گا کہ ایک مرتبہ یہ دونوں دعاؤں کو دہرا لیں، رب اغفر لی، شرمانا نہیں ہے، آپ میرے بھائی ہیں۔ اگر وہ ایک شخص تھا نا بار بار کہتا تھا یا اللہ میں تجھ سے راضی، یا اللہ میں تجھ سے راضی، وہ ایک بندہ کہتا ہے کیا تم ہر وقت یہی کہتے رہتے ہو؟ وہ کہتا چھوڑو یار، میں ہر وقت اس لیے کہتا ہوں اگر آگے سے ایک مرتبہ اللہ نے کہہ دیا نا میرے بندے میں تجھ سے راضی، میرا کام بن جانا ہے۔ رب اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اگر ایک مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا نا میں نے معاف کر دیا تو میری اور آپ کی آخرت خوبصورت بن جائے گی۔ دہرائیے ایک مرتبہ، رب اغفر لی، رب اغفر لی، اور
دوسری دعا اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی واجبرنی وارفعنی. بعض روایات میں الفاظ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس فجر کی نماز کے بعد لوگ آئے کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام کہتے ہیں آئیے، کہتے نہیں گھر والے آرام نہیں کر رہے ہوں. تو عبداللہ بن مسعود غصے میں آئے کہتے تظنون ان اہلی من الغافلین، تم سمجھتے ہو کہ میرے گھر والے غافل ہیں وہ ابھی تک بیٹھے اللہ کا ذکر. جس قوم کے اندر اللہ رسول جلال نے محبت اپنی رکھ دی ہو اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا جس کو جنت کی تڑپ ہے اس کو نیند کیسے آتی، اس کو جہنم کا خوف ہے اس کو نیند کیسے آتی. سو جاؤ، کسی نے منع نہیں کیا، لیکن نماز کے وقت یہ معیار ہے، مقیاس ہے، میزان ہے. جس بندے کو نماز کے وقت جو ہے بیداری نہیں ہوتی اسے اللہ سے توبہ کرنی، اسے اللہ جلال کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے. کس قدر امت سستیاں لے رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ الایدی العاملہ، کام کرنے والے ہاتھ مسلمانوں کے پاس، سکلز مسلمانوں کے پاس، برین مسلمانوں کے پاس، افق فکری مسلمانوں کے پاس نہیں ہے. تو کیا نہیں ہے؟ عمل نہیں. اور میں یہ کہنا چاہوں جس شخص کو یہ نصیب ہو جائے شعور ادراک کہ جس دن میری نماز رہ گئی میں تو منافق بن گیا، اس قدر اس کو خوف طاری ہو کہ میری نماز رہ گئی، ایسے شخص کو میرا مالک کبھی گرنے نہیں، ایسے شخص کو اللہ کبھی ذلیل نہیں کرے، ایسے شخص کو اللہ کبھی شکست کا سامنا نہیں کرنے. جو اس کے سامنے گرتا ہے اللہ اسے کسی کے سامنے گرنے نہیں. اس لیے نماز، اللہ کا ذکر، یہ میری قوت ہے، یہی میری طاقت ہے، یہی میری صلاحیت ہے. آج کچھ بھائی جب سے ہم نے وہ سنا پڑا ہے امام ابن تیمیہ سے تو ملنے بھی آتا نماز کے بعد تو وہ سلام نہ لیتے، ان کے بعد ذکر کرو. سنت نماز کے بعد مصافحہ کرنا نہیں ہے، ذکر کرو. اپنی جگہ پہ بیٹھ کے ذکر کرو. کروڑوں فرشتے تین دعائیں کرتے رہتے ہیں، اللہم اللہم یا اللہ اسے بخش دے، اللہ اس پہ رحمت فرما دے، اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما. اس کے لیے کروڑوں سے دعا کرے، اس سے بڑا بھی کوئی. ہم مسجد بھری سارے کسی کے دعا کریں، اللہ چاہے تو قبول کرے نہ کرے، کسی کو یاد رہے نہ رہے. فرشتوں کی دعا اللہ رد کرتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ میرا مالک جب تک حکم نہیں دیتا اس وقت تک وہ دعا کرتے، اور اللہ اس وقت تک حکم دیتے ہی نہیں جب تک اپنے بندے سے راضی. اس لیے اپنی جگہ پہ بیٹھ کے ذکر کیا کرے، سارے کام ہو جائیں گے. پہلے ذکر. امام نووی کی بات بطور پیغام دینا شاید ایک تو فائدہ ہو جائے. وہ کہا کرتے تھے میرا ایمان اور دین، لوگ تو نماز کی قضائیاں نہیں دیتے، چھوڑ دیتے، اگر ذکر بھی رہ جائے تو اس کی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کے بعد بیٹھ کے ذکر کیا ہے. ان اذکار سے، ان دعاؤں سے فرار حاصل کرنا یہ اصل میں خسارے کا کام ہے. اور میری سمجھ سے باہر ہے کہ وہ بیچارے جن کو میں فکری مسکین ہی کہہ سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کے حال پہ رحم فرمائے، جو امت کو بجائے یہ ذکر سکھانے، یہ دعائیں سکھانے کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد کچھ پڑھنے کی بجائے نہ جانے کیا پڑھتے ہیں. ہاتھ اٹھتے ہیں اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام فحینا ربنا بالسلام کہہ کے چہرے پہ ہاتھ پھیر کے کہتے ہیں دعا بھی ہوگی، سب کچھ ہو کر لوگ چلے جاتے ہیں. جب تک بندہ اپنی جگہ پہ بیٹھ کے ذکر کرتا ہے اتنے فرشتے آسمانوں سے اترتے حتی یملأ ما بین السماء والارض، زمین اور آسمان کا خلا فرشتوں سے بھر جاتا ہے جو تین دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ اسے معاف کر دے، اس پہ رحمت فرما، اس کی توبہ کو قبول فرما. دیانت داری سے بتائیے ایک نماز بندہ پڑھے اپنی جگہ پہ بیٹھا ذکر کر رہا ہے جو اللہ کے رسول نے سکھائے ہیں، اگر اس کی بخشش ہو جائے، اس میں رحمت کا نزول ہو جائے، اس کی توبہ قبول ہو جائے، تو اس سے بڑا بھی کوئی دنیا میں خوش نصیب ہے. اس لیے میرے معزز، میرے محترم، ان دعاؤں کو یاد کیجئے، ان اذکار کو یاد کیجئے. سلام کہنے کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور فرماتے ہیں كنا نعرف انقضاء صلاة النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالتکبیر. جب نماز ختم ہوتی تو ہمیں پتہ چل جاتا. کیسے؟ صحابہ کرام کہتے اللہ اکبر. پتہ کیسے چلتا کہ نماز ختم ہوگی ہے؟ سلام کہنے کے بعد اللہ اکبر الفاظ بولتے ہیں، تکبیر. اللہ اکبر کہنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے استغفر ثلاثا، 3 مرتبہ استغفر اللہ
استغفر اللہ کہتے. وقال اور پھر یہ کہتے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. ان الفاظ کو بھی ادا کیا کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ بن جبل کو یہ دعا بھی سکھائی جو بڑی ہی آسان اور بڑی ہی خوبصورت دعا ہے. اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. یہ کتنی خوبصورت دعا ہے. اے اللہ میری مدد فرما. اعنی علی ذکرک میں تیرا ذکر کروں, وشکرک میں تیرا شکر ادا کروں, وحسن عبادتک اے اللہ میں تیری خوبصورت عبادت کروں, اس میں میری مدد فرما. اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد یہ دعا بھی پڑھا کرتے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. وحدہ لا شریک ہیں, ساری بادشاہی اسی کے ہاتھ میں ہے, ساری تعریفیں اسی کے لیے ہیں, وہی ہر چیز پہ قادر ہے. اللہ جس سے تو روک لے کوئی دے نہیں سکتا, اللہ جسے تو عطا کر دے اسے کوئی روک نہیں سکتا. اے اللہ تیری ہی بادشاہت ہے. الہ العالمین لا ينفع ذا الجد منک الجد, کوئی بڑے سے بڑا ہو اس کا بڑا ہونا کوئی فائدہ نہیں دے سکتا جب تک تیرا فیصلہ نہ ہو. ابو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہر نماز کے بعد عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام پھیرنے کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے اور ساتھ یہ کہتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر لا حول ولا قوة الا بالله لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. جناب ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا پردہ حائل ہے, تو آیت الکرسی بھی پڑھنی چاہیے. اور کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں معقبات لا يخيب قائلهن, کچھ ایسے کلمات جن کے کہنے والا کبھی بھی اس کا نقصان نہیں ہوگا. اور وہ کون سے کلمات ہیں؟ ثلاث و ثلاثون تسبیحہ, 33 مرتبہ سبحان اللہ, و ثلاث و ثلاثون تحمیدہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, و اربع و ثلاثون تکبیرہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر. یہ کلمات جو کہہ دیتا ہے کبھی بھی وہ نقصان نہیں اٹھائے گا. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں کہ اگر آپ 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 33 مرتبہ اللہ اکبر کہیں یہ ہو جائیں گے 99, اور 100 پورا کرتے وقت یہ کہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر. صحیح مسلم کی روایت ہے 1351. تو جتنے بھی انسان کے گناہ ہوں گے اللہ ذوالجلال اس کو معاف فرما دیتے ہیں. آپ کبھی یہ کر سکتے ہیں اور کبھی یہ کر سکتے ہیں. اور تیسرا طریقہ بھی یہ ہے کہ آپ 10 مرتبہ سبحان اللہ, 10 مرتبہ الحمدللہ اور 10 مرتبہ اللہ اکبر بھی کہہ سکتے ہیں. براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں ہم اللہ کے رسول کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے, ہمارا یہ ذہن ہوتا تھا کہ ہم دائیں طرف بیٹھیں کہ آپ کا چہرہ انور دائیں طرف پہلے سلام پھیرے گی تو نظر آئے گا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوں گے. میں نے سنا آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ یہ دعا بھی کر رہے تھے رب قنی عذابک یوم تبعث او تجمع عبادک, رب قنی عذابک, اے اللہ تو مجھے اپنے عذاب سے بچا. کب؟ یوم تبعث عبادک او تجمع عبادک, جب تو پوری کائنات کو اپنے پاس جمع کرے گا. یہ وہ دعائیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کے بعد مانگا